بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ سورۃ الاحزاب کے ہم 4 رکوع پڑھ چکے ہیں اور آج ہم الدرس الخامس کا بے جز سورۃ الاحزاب کا 5واں رکوع جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مومنین کی یعنی 10 صفات بتائی گئی ہیں۔ آپ نے پچھلے اس میں ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہی یعنی 10 صفات کون کون سی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد یا راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صابر مرد اور صابر عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی یا فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں۔ فروتنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ڈرنا اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل کسی اس میں نہ وہ کرنا، اب انتہائی اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجزی اللہ کے سامنے اظہار کرنا۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور صومن سے ہے نا صائم صائمہ کہ صائم روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی ناموس کی، اپنی عزتوں کی، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ، اور اللہ کا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثیرن کثرت سے، والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یعنی یہ 10 صفات جو ہیں جن کے اندر ہیں، اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان 10 صفات جس کے اندر ہوں گی تو اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ اس مسلمان اور مومن میں کیا ہے؟ مسلمان ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان عام، لیکن مومن جو ہے، مومن اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ مومن کا ہے کہ اللہ کے سامنے یعنی ایمان جو ہے وہ آپ کا لیول ایسا ہے کہ ایمان جو ہے بیٹا، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے انسان کا۔ مسلمان تو ہم نے کلمہ پڑھ لی، ہم سب مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان کی کیفیت جو ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو مومن جو ہے یعنی جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، راست بازی یعنی راست بازی سچا راستہ اختیار کرنے والے، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش و اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز، نہیں ہے شان کسی مومن مرد کی اور نہ کسی مومن عورت کی، اذا قضى الله، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا حکم دے دیں، یعنی کسی کام میں کوئی فیصلہ کر دیں، این یکون لہم الخیرہ،
یہ کہ ہو ان کے لیے بھی الخیرۃ کوئی اختیار من امرہم ان کے کام میں، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد غل غلالا مبینہ تو البتہ وہ گمراہی میں صریحاً گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہہ دیں یا کوئی امر مقرر کر دیں تو اس کام میں وہ کوئی اپنا اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریحاً یعنی وہ حقیقتاً وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ سیدھا سادہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا كان أمر الله مفعولا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے للذی اس شخص کو انعم اللہ علیہ انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے احسان کیا تھا علیہ اس پر، وَأَنْعَمْتَ علیہ اور آپ نے بھی احسان کیا تھا اس پر، امسک علیکا کہ تو روکے رکھ علیکا اپنے پاس، زوجکا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور تو ڈر اللہ تعالیٰ سے، وتخفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے، خفیہ رکھتے تھے یا پوشیدہ رکھتے تھے، فی نفسی کا اپنے دل میں، یعنی کوئی چیز آپ کے دل میں جو آپ اپنی پوشیدہ اپنی اس بات کو رکھتے تھے، مَاللہ جو اللہ تعالیٰ مبدیہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے الناس لوگوں سے، واللہ احق ان تخشى اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ تم اس سے ڈرو۔ فلما قضى زید منہا وطرا پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت، زوجنا کہا لکینا یکون علی المؤمنین، زوجنا کہا تو ہم نے یعنی ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین تاکہ نہ رہے مومنوں پر حرجن کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم اپنے لے پالکوں یا اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا جب وہ پوری کر چکیں، منہن وطرا ان سے اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی کیا تھا یہ، اب یہ آیت تھوڑا سا آپ کو میں ایکسپلین کر دوں کہ اس میں کیا چیز ہے یہ، کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا باب محاورہ ترجمہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں کہ جب تم نے اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس جو پچھلی آیت تھی جس میں آپ نے پڑھا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ امر میں، اللہ کے مقرر کردہ کسی فیصلے کے بعد وہ یہ کہے کہ جی میرا خیال یہ ہے یا میرا اختیار یہ ہے یا میں یہ چاہتا ہوں، یعنی امام مومن کے لیے، مومن کو یہ شایان نہیں ہے، مومن کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سختی سے اس چیز کی اس کو ممانعت کر دی گئی ہے کہ جن شرعی امور کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے جن امور کو یا جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ان کے بعد اگر کوئی مومن یہ کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے یا میں یہ چاہتا ہوں اس معاملے کو میں اس طرح حل کر دوں، تو اللہ نے کہا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، یعنی کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ بات کرے۔ تو یہاں پر کیا تھا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب سورۃ احزاب کی شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور سورۃ احزاب کی شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کی 3 قبیح رسمیں تھیں، متبنہ اولاد کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنا،
اور زہار کا جو ایک طریقہ فرسودہ طریقہ تھا اس کو باطل قرار دینا، اور پھر اسی طریقے سے جو تھا کسی بہادر سورما کو کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے دو دل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کی سورۃ احزاب کے پہلے رکوع میں اللہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ متبنہ اولاد جو ہے وہ بے شک یعنی لپالک اڈاپٹڈ جو چلڈرن ہیں بے شک آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ اپنا حقیقی جو ہے وہ ولدیت یا ان کو جو ہے اپنی حقیقی اولاد کا سٹیٹس آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث جب جوان ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور زید بن حارث آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کے والد اور ان کے چچا جب ان کو لینے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی ان کو۔ تو اب جب یہ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی جو تھی وہ اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب جو تھیں ان کے ساتھ، یعنی آپ نے چاہا کہ ان کے ساتھ میں ان کا نکاح کر دوں۔ تو حضرت زینب چونکہ ظاہرہ قریش کی ایک معزز خاندان کی ایک خاتون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا تو وہ اور ان کے بھائی جو تھے وہ انکار نہ کر سکے، کیونکہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جب کوئی مقرر کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، کوئی کام کہہ دیں، پھر کسی کے لیے جو ہے یعنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں چوں چرا کرے، اس کو انکار کر دے۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا کہ حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد حضرت زینب جو تھی وہ چونکہ ایک آزاد اور ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ ایک بڑی خاندانی خاتون تھی، جبکہ حضرت زید جو تھے گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، لیکن تھے وہ غلام۔ تو یہ بات جو تھی یہ ان کے سٹیٹس کے کسی حد تک جو تھی وہ ان کو یعنی آہستہ آہستہ شروع میں تو وہ اس چیز کو کر گئے، لیکن کچھ عرصے بعد جو تھی وہ ان کی چپکلش رہنے لگی، کیونکہ وہ کچھ خواتین نے جو تھی وہ حضرت زینب کو جو تھا یعنی کچھ کہنا، یعنی تھوڑا سا انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم ایک آزاد اور ایک یعنی خاندان قریش خاندان کے قبیلے کی فرد ہو اور وہ ایک غلام ہے۔ تو یعنی یوں حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کی آپس میں جو تھی وہ زیادہ دیر بن نہ سکی۔ حضرت زید جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چونکہ شادی کر چکے تھے، تو یہاں پر جو ہے نا اس شخص پر جس پر اللہ نے احسان کیا، تو یہاں پر یہ کون شخص ہے؟ یہاں پر حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ نے کیا احسان کیا؟ اللہ نے یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی تم نے بھی اس پر احسان کیا۔ آپ نے کیا احسان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا یعنی متبنہ اولاد بنا لی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو محبت تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ نے جو احسان کیا کہ ان کو مومن بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان کہ آپ نے ان کو اپنے گھر میں جو تھی وہ اپنے بیٹے کی جو تھا وہ یعنی سٹیٹس دیا، یہ ان پر احسان تھا۔ تو یہی بات اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو۔ جب حضرت زید نے آ کر ان کی یعنی بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ان کے ساتھ ان کی جو طبیعت ہے وہ ان کے موافق نہیں ہے، ان کی آپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی سٹیٹس کا جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے، اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے رہو، یعنی اس کو ابھی جو ہے وہ کچھ اس کو وقت دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک یہ چیز، ایک کانٹا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے زید کو حکم دیا اور زینب کی جو شادی میری، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا گیا تھا یہ سب کچھ، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہ شادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو آپس میں نہ بن سکے، اور اگر معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کے علیحدگی تک ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ میں ان سے یعنی نکاح کر لوں، یعنی آپ کے
اس میں یہ یعنی کہ یہ شادی میری مرضی سے تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کہا کہ آپ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے گا تو کیونکہ وہاں پہ متبنہ کو، عرب کے معاشرے میں متبنہ اولاد کو، منہ بولے اولاد کو سٹیٹس جو تھا وہ حقیقی درجے کا دیا جاتا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ویسے ہی اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے تھے، اسلامی اصولوں جو بھی وہی آتی تھی تو اس پر جو غیر مسلم تھے، جو مشرکین تھے یا یہودی جو تھے، وہ اعتراض جو کرتے تھے، منافقین سارے کے سارے وہ انہی باتوں کو، یعنی کسی جیسے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اسی پر وہ جو اعتراض شروع کر دیتے تھے کہ یہ ایک نیا قانون آ گیا، یہ ایک نئی جو ہے وہ بات یہ پیغمبر کہتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جاتا ہے کہ زینب کے ساتھ یعنی میری شادی کر دی جائے، تو یہ تو عرب تو پہلے ہی ہمیں بہت تانے دیتے ہیں، غیر مسلم جو ہے مشرکین جو ہے وہ پہلے ہی ہمیں بہت یعنی تان و تشنیع سے کرتے، تو یہ تو ان کو ہم پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس غرض سے لوگوں کے اس یعنی جو ان کی حرزہ رسائی تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صرف اور صرف دل میں جو تھے وہ ایک بات پوشیدہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور پھر یہی ہوا کہ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو پھر یہی ہوا کہ جب ان کا نہ بن سکی تو بالآخر جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا۔ اور پھر جبریل امین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ زید بن حارثہ نے وہ جو طلاق دے دی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا نکاح جو تھا وہ آسمانوں پر حضرت زینب سے جو ہے وہ پڑھوا دیا ہے۔ تو جس کے بعد تاکہ یہ کیا ہو، مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا جو بھی اللہ تعالیٰ حکم جو وہی آتی تھی وہ قیامت تک کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہوتی تھی، ایک مثال ہونا ہوتی تھی، ایک رول ماڈل بننا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے ذریعے اس ایک کبھی رسم کو کہ متبنہ اولاد جو ہے وہ حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی، نہ وہ وراثت کی حقدار ہے، تو اس ایک کبھی رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہی قائم کی کہ حضرت زینب کا نکاح جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر کر دیا، تاکہ اگر آنے والے وقت میں ایسا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو کہ وہ اگر ان کی منہ بولی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نہ بن سکے یا طلاق ہو جائے، تو ان کے آپس میں جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو تھا وہ زینب کے ساتھ جو نکاح ہوا تو یہ آنے والے اس کے لیے بھی تھا کہ اگر اس طریقے سے وہ ہو تو یہ نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ عام روٹین میں تو ویسے اگر کوئی بیٹا طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو سسر سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن کیونکہ وہ حقیقی اولاد نہیں تھی اس لیے حق جو تھا اس بہو سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ نکاح جو تھا وہ جائز تھا۔ اسی طریقے سے وائس ورثہ اگر کسی نے کوئی بیٹی لے رکھی ہے اور بیٹی کا بھی اسی طریقے سے کہیں اور یعنی بیٹی منہ بولی بیٹی ہے اور منہ بولی بیٹی کا کسی طریقے سے جو ہے وہ گھر نہیں بنتا اور داماد جو ہے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس داماد کا جو ہے اس ساس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مثال تھی جس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اس صورت احزاب میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کی جو ہے ایکسپلینیشن اب آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان علی النبی من حرج فیما فرغ اللہ لہ، اور نہیں ہے کسی بھی پیغمبر پر کوئی حرج یا کوئی تنگی فیما فرض اللہ لہ، یعنی جو کچھ ان احکام میں جو اللہ نے مقرر کر دیا، کسی بھی پیغمبر کو یہ شایان شان نہیں کہ وہ ان میں پھر کوئی یعنی اپنے دل میں تنگی محسوس کریں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے ان کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مقرر کیا ہوا ہے
اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم جو کر دیا وہ اللہ تعالیٰ نے ٹھہر چکا ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی کسی بھی پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس پہ اس کو اعتراض نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ یخشونہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ نہیں ڈرتے کسی سے بھی اللہ کے سوا. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. یعنی یہ پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو کہ تو پہنچاتے ہیں اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے. ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور مہر ہے نبیوں کے لیے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف، ہر چیز کو جاننے والا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر، یعنی نبیوں کی مہر کو نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت، یہ ختم نبوت کے بارے میں اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ یعنی مہر لگا دی کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نسبی، کوئی خاندانی، کوئی بھی کسی قسم کا تشریع، کسی قسم کا نبی جو ہے وہ آنے کی گنجائش اب نہیں ہے. اگر کوئی شخص دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میرے پاس یہ معجزے ہیں اور مجھے یہ خواب آتے ہیں اور یہ القاء ہوتا ہے یا یہ وحی ہوتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کا یہ دعویٰ ہی کافی ہے. اس سے ثبوت مانگنا بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑا، جو اگر کوئی شخص اس سے کہتا ہے کہ تم لاؤ ثبوت کہ تم کیا واقعتاً خدا کے پیغمبر ہو، تو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ ثبوت مانگنے والے کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ثبوت مانگنے والا بھی شک میں پڑ گیا کہ شاید یہ نبی. تو لہٰذا بیٹا یہ عقائد کا جو معاملہ ہے اس میں بہت اسٹرکٹ ہونا ہے کہ جیسے ہمارا یہ یقین ہے، اور اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی بھی سلسلے کو، تو ہم جیسے شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، ختم نبوت کے سلسلے میں اگر کوئی شخص کسی بھی شک اور شبہ کا شکار ہوتا ہے تو بیٹا اس کے لیے ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے. اس کو جو ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ میں قصر نبوت کی میری مثال، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری مثال قصر نبوت کے میں یعنی قصر نبوت یعنی نبوت کا ایک محل اگر کو تصور کیا جائے تو میری مثال ایسے ہے کہ اس محل کو بنایا گیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، اور میری مثال وہی ہے کہ میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، یعنی اس نبوت کے عمارت کو مکمل کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی کلمات و تراکیب آپ دیکھ لیجئے گا. اور سورۃ الاحزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے، انہیں کس سے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سارا بتا دیا ہے. اور باقی جو ہے آنسر کویسچن یہ آپ کی انہی آیات کے مطابق ہیں، اس میں سے آپ دیکھ لیجئے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین نہ کی ہو. اور ان کا جو ہے آیتوں کا ترجمہ اور آنسر کویسچن جو ہے یہ آپ نے لکھنے ہیں اور لکھ کے جو ہے مجھے آپ نے فارورڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.